ادھر سے لگا دیجیے. مومنین حضرات، یہ حرف آخر کی حیثیت سے ہیں اور سرکار علامہ سے گزارش ہے کہ آپ نے شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کرانی ہے. شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آواز بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد. اہل بیت دشمنان تلانت، اہل بیت دشمنان تلانت. بے شمار. یا قائم آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا. صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرام قدر، اس مجلس اعزاء سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. صاحبان فکر، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں. اس سے پہلے کہ میں آیہ مبارکہ کے ترجمے کی طرف جاؤں، عظمت قرآن پر ایک جملہ عرض کر کے آپ کی سماعتوں کو آیت کے ترجمے تک لے جاؤں. قرآن میں 114 سورے ہیں، 6666 آیات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا پیغام، جس سے بڑی کتاب ممکن نہیں ہے نا؟ توریت سے بڑی، زبور سے بڑی، انجیل سے بڑی. عزیزوں، میں اگر کسی صاحب سے کہوں جو اتنے بیٹھے ہوئے بچے بزرگ نوجوان کہ جناب اٹھ کر قرآن مجید لے کر آئیں، ایک صاحب لے کر آئے، میں نے اسے چوما اور پوچھا کہ کیا ہے؟ سارے مجمع نے کہا یہ قرآن پاک ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر میں نے کہا جناب قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا الگ الگ جلدوں میں ذرا سورے لے کر آئے. ایک صاحب اٹھے اور جا کر 114 جلدیں لے کر آ گئے، لا کر رکھ دی یہاں پر. اب میں نے ایک جلد اٹھائی
اور اس پہ لکھا تھا سورہ حمد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سارے توجہ کریے گا. سورہ حمد اٹھایا میں نے اور پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, میں تو جملہ ملا رہا ہوں. آپ نے کہا یہ قرآن ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا. پھر میں نے سورہ بقرہ اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. پھر میں نے سورہ آل عمران اٹھایا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فیصلہ مل کے کرنا ہے. میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میں نے کہا سورہ نساء یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. پھر میں نے سورہ مائدہ اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میں سورہ اٹھاتا گیا. سورہ نام اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سارے مجمع نے کہا یہ بھی قرآن ہے. اور ایک سورہ کوثر الگ رکھا تھا. میں نے اٹھایا. میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں یہ بھی قرآن ہے. تو پورا قرآن وہ بھی قرآن. ٹھیک ہے نا؟ مولا آباد رکھے آپ کو. دیکھو اب ہم یہ لاہور میں بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس سن رہے ہیں. میں اگر کسی دریا کے کنارے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور پوچھ لوں دریا کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جناب یہ پانی ہے. میں اگر گلاس میں پانی نکال لوں اور پوچھوں جناب جو گلاس میں آیا یہ کیا ہے, آپ کہیں گے یہ بھی پانی ہے. میں نے اسے کپ میں ڈالا. میں نے کہا جو کپ میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ بھی پانی ہے. تو پورا دریا بھی پانی, گلاس میں آیا وہ بھی پانی, کپ میں آیا وہ بھی پانی. اب سمجھ میں آیا؟ پورا قرآن وہ بھی قرآن, 10 پارے وہ بھی قرآن, 5 سورے وہ بھی قرآن, 1 سورہ وہ بھی قرآن, 1 آیت وہ بھی قرآن. اب فیصلہ علی والے کر لیں, جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر, نہیں جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر. سلامت ہے یار, اللہ بات رکھے آپ کو. سلامت ہے یار. نقطے کا انکار کرے مل کے, سارے مل کے. ماشاءاللہ آباد رہے آپ. مولا آباد رکھے. قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی, رب کائنات, پروردگار عالم, خالق ارض و سما, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, اجود الاجودین, اسمع السامعین, ابصر الناظرین. اپنی اس کلام پاک کی اس آیہ مبارکہ میں, کلام ہے اللہ کا, کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. مل کے آ جائیں سارے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اس 40-50 منٹ کے اندر کوئی پیغام دینا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر. آپ کے ذہن آمادہ ہے لیکن مجھے آیتیں پڑھنی ہے تاکہ آیتیں مکمل کروں گا تو پیغام ہوگا. جہاں جہاں آواز جائے یہ پیغام قرآن مجید کا لے کے سنائے زمانے کو. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے یشرح کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, قرآن ہے, اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء, گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت. اور اب پروردگار کہتا ہے سورہ نحل کے اندر, وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی, سورہ نحل 16واں سورہ, اللہ فرماتا ہے جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے. جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی, اللہ کا عذاب بھی. وہ سورہ انعام, یہ سورہ نحل. اور اب سورہ زمر, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہوا علی نور من ربہ. مالک کہتا ہے کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. جو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھولے, فہوا علی نور من ربہ, وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے 28 سفر کی مجلس سے آپ کے سامنے اسی علاقے میں خطاب کیا تھا. اب جملوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اور اب پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں. پھر قرآن مجید میں اللہ نے آواز دی, یا یہ 3 آیتیں ذہن میں رکھیے گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کیا کمال کی آیت ہے. اللہ بول رہا ہے, مالک الملک بول رہا ہے, کہتا ہے کہ جو ہے وہ اے انسانوں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا اس میں موعظہ بھی ہے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے. میں نے 4 آیتیں محترم سننے والوں کے سامنے پڑھی, بزرگوں کے سامنے, نوجوانوں کے سامنے, بچوں کے سامنے. آپ نے غور کیا
ان چاروں آیتوں میں مالک الملک نے، ارحم الراحمین نے، اور اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے سینے کا ذکر کیا ہے نا. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولے وہ نور کا حامل، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کا سینہ کھول دے. سواد دال رے، صدر کہتے ہیں سینے کو، ہے نا. اچھا تو اب وجود انسانی میں دل بھی ہے، سینہ بھی ہے. اچھا دل انسان کا تنگ بھی ہوتا ہے اور کشادہ بھی ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں یار دل تنگ ہو رہا ہے. اچھا دل تنگ بھی ہوتا ہے، دل انسان کا کشادہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں صفتیں جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، توجہ، دل کا کشادہ ہونا اور سینے کا تنگ ہونا، یہ دونوں صفتیں ہیں نا. لیکن یاد رکھیں یہ دونوں صفتیں پورے طریقے سے مطلق طور پر نہ خیر کہی جاتی ہیں اور نہ مطلق طور پر شر کہی جاتی ہیں. یعنی ہیں صفتیں دل کی اور سینے کی کہ تنگ بھی ہوتا ہے کشادہ بھی ہوتا ہے، لیکن مطلق طور پر یہ دونوں صفتیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے سینہ کشادہ ہو یا دل تنگ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جلدی جا کے پڑھ رہا ہوں. یعنی اگر اچھی بات کے لیے، کسی اچھی بات کے لیے، کسی اچھے پیغام کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو جائے تو آپ کہیں گے بڑا اچھا انسان، اور اگر کسی بری بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو انسان برا انسان. تو اصول کیا بنا کہ مطلق طور پر یہ دونوں صفتیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں. اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ بات کیسی ہے. اچھی بات ہے تو انسان اچھا، بری بات کے لیے دل کھل رہا ہے تو انسان برا انسان ہے. اب مجھے کہنے دیں جتنے انسان بیٹھے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ، آپ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے. اللہ نے وجود انسانی میں دل بھی رکھا، سینہ بھی رکھا، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہم نے کیا بات طے کی تھی؟ ہم نے کہا تھا دل تنگ بھی ہوتا ہے، دل کشادہ بھی ہوتا ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں، دیکھیں دل کے وسیع ہونے کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب فلاں انسان بڑا وسیع القلب ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ معرفت الہی کے جمع کرنے کی اس کے دل میں صلاحیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کو. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا بڑا وسیع القلب ہے، بڑا صاحب وسعت قلب ہے. میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی اس کے دل میں جگہ پا رہی ہے. تو دل کے وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیتیں پڑھ کے پیغام دینا چاہ رہا ہوں. دل کے وسیع ہونے کا مطلب کہ معرفت کے جمع کرنے کی دل میں صلاحیت ہو. اور سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا جو راستہ ہے وہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اب ایک ذکر آ گیا ہے دل کا اور سینے کا، تو اب ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے افراد اس ممبر سے دیکھ رہا ہوں، بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، بہت سے بینکرز ہوں گے، بینک میں ملازم ہوں گے، کام کرتے ہوں گے. اچھا اگر کام نہیں کرتے ہیں تو بہت سو کے اکاؤنٹ بینک میں ہوں گے، مختلف بینکوں کے اندر، ہے نا، اپنا مال آپ جمع کرا دیتے ہیں. تو یہ تو عام سی بات ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب بینک کے خزانے میں کوئی سا بینک ہو، مال جمع کراتے ہیں آپ، تو بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے تبھی تو کراتے ہیں نا. اب 2 بجے رات کو کوئی صاحب لاہور کے کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے تھے، میں آیا، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے کہا جناب یہ 2 بجے رات کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے کہا بینک کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں آیا ہوں کہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کراؤں. میں نے کہا جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جمع کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے کہا صلاحیت تو ہے لیکن ٹائم دیکھیں اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. مولا کرے میں جملہ پہنچا دوں، پیچھے والے بیدار ہو جائیں. میں نے کہا جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں. میں نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا رات کے 2 بج رہے ہیں. تو آپ نے کہا مال کے خزانے میں جمع کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن وہاں تک جانے کا دروازہ بند ہے. تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمانہ بھی دیکھنا پڑے گا، وقت بھی دیکھنا پڑے گا. مولا آباد کے معرفت الہی کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑے گا، زمان کا لحاظ کرنا پڑے گا، مکان کا لحاظ کرنا پڑے گا. تو پورا مجمع میرے جملے کی توجہ کرے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دل ہے مرکز. دل ہے مرکز. دل کیا ہے؟ اہل دل سے بول رہا ہوں. دل ہے سینٹر، دل ہے مرکز، اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. پھر سنو، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. اب قرآن سے پوچھو کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت الہی کو دل تک جانے سے روک دے. یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، دروازے پر ہوتا ہے. اب نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے سمجھ لو اپنے زمانے کا شیطان ہے.
سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کو, مل کے دو سارے آباد رہے آپ. مل کے سارے ماشاءاللہ. جہاں بھی حملہ کرے سلامت رہے. یا علی, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, ای مدد. میں علم کا, بڑی مشہور حدیث ہے, میرا بھی ایمان آپ کا بھی ایمان, انا مدینۃ العلم, میں علم کا مدینہ ہوں, وعلی بابوہا, اور علی ہے اس علم کا دروازہ. تو سارا مجمع مانتا ہے نا میرے نبی کو بھی میرے علی کو بھی, تو میرا علی علم نبی کا وارث ہے یا نہیں؟ ذرا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. میں آیتیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے سامنے. میرا علی علم نبی کا وارث ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو. کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, ہم پوچھتے ہیں جناب علی والوں سے کہ کیا ہوا, تو علی والا کہتا ہے کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. کوئی پریشانی آئی, میں نے کہا کیا ہوا, کہ کوئی بات نہیں علی وارث ہے. تو تم میرے جملہ سننا, جناب مجمع بیٹھا ہوا ہے, میں آیا ہوں کوئی پیغام دینے آپ کے سامنے. میں نے کہا کوئی پرابلم, کوئی آتی ہے پریشانیاں, لیکن آیا کرے, پریشانیاں ایک طرف علی وارث ہے, مشکلات ایک طرف علی وارث ہے نا. تو تمہارا وارث بھی علی, میرا وارث بھی علی, ممبر کا وارث بھی علی, محراب کا وارث بھی علی, زمین کا وارث بھی علی, آسمان کا وارث بھی علی, انبیاء کا وارث بھی علی, موضوع کا وارث بھی علی. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ سلامت رہے مولا آباد. میں آیت پڑھنے آیا ہوں, یا علی, توجہ ہے, سلامت رہے مولا آباد. خدا آپ کی اس آواز کو سلامت رکھے, آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو ہمیشہ بلند رکھے, خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, تو اب میں نے جملہ کہہ دیا, سب کا وارث علی ہے, لیکن اب مجلس پڑھ رہا ہوں میں اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اب قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. ایک نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں میں, دیکھو میں اتنی آسان کر رہا ہوں وہ آیت جو قیامت تک قرآن میں موجود رہے گی, اور یہ اعلان ہے قرآن کی آیت کا. میں بھی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ پوری طاقت سے یہاں لے کر آخر تک. لیکن ایک جملہ سنیں, اس آیت کو پڑھنے کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. دیکھو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم روز مرہ بولتے ہیں, ہے نا, لیکن ان الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ لفظ ایک بولا جاتا ہے, اور انسان دوسرا لفظ خود سمجھ لیتا ہے. یعنی دوسرا لفظ آپ بولیں گے نہیں, دوسرا لفظ اس لفظ کے اندر خود نکل کے آئے گا. بولیں گے نہیں آپ, لیکن وہ سمجھ میں آئے گا. آپ کہیں گے جناب یہ کون سی بات ہو گئی کہ آدمی بول بھی نہیں رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا. میں مثال دے رہا ہوں, میں آیا آپ کے علاقے میں یہاں پر شاہپور کانجرا میں, اور میں نہیں جانتا تھا جناب کون صاحب ہیں, کون جا رہا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے. کوئی صاحب جا رہے تھے, تو میں نے یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ آیت حل ہو جائے, اور زمانے کو سنانا میں حوالہ دے کے آپ کے حوالے کروں گا, لیکن پہلے یہ مثال واضح ہو جائے. کوئی صاحب جا رہے تھے, میں نے کہا یہ کون ہے, آپ نے کہا پڑوسی. ایک لفظ بولا آپ نے پڑوسی, لیکن میں سمجھ گیا کہ لازمی کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے. علی کا نام سن کے, علی کا ذکر سن کر جوش آنے والوں کو مولا آباد رکھے. میں نے کہا یہ کون ہے, آپ نے کہا پڑوسی. آپ نے ایک لفظ بولا, لیکن میں سمجھ گیا کہ اکیلے گھر کو پڑوسی نہیں کہا جاتا, کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا. ایسے ہی ایک لفظ ہے بیٹا. آپ نے مجھ سے بولا بیٹا, بس ایک لفظ بولا, میں سمجھ گیا کہ جناب بیٹا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا باپ بھی ہے. آپ نے نہ لکھا نہ آپ نے بولا, باپ نہیں بولا, آپ نے بولا صرف بیٹا. لیکن یہ اصول ہے سننے کا بھی اور بولنے کا بھی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ بولنے سے دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ویسے ہی ایک لفظ ہے, اس لفظ کو کھولنا چاہ رہا ہوں, اور اس لفظ کو کھولنے کے لیے میں ایک فقہی مثال دے رہا ہوں. مثال ہے لیکن ہے فقہی مسئلہ. فرض کریں جناب کسی صاحب کا انتقال ہو گیا, مر گئے. اچھا, ہر طرح کے لوگ مرتے ہیں. یہ صاحب جو انتقال کر گئے تھے, فرض کریں ان کے پاس نہ اپنا ذاتی مکان تھا, نہ دکان تھی, نہ کوئی کاروبار, نہ دفتر, نہ سواری, نہ گاڑی, نہ موٹر سائیکل, نہ سائیکل, کوئی چیز بھی نہیں تھی, نہ کپڑے, نہ لتے, نہ کتابیں, نہ گھر, نہ زمین, نہ جائیداد, نہ جاگیر, کچھ بھی نہیں تھا. خالی ہاتھ دنیا میں آئے, خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے. اب سارا مجمع گیا جناب جن کے جاننے والے تھے, اور گھر جا کے انہوں نے تعزیت کی, فاتحہ پڑھی, طریقہ ہے نا یہ.
میں بھی وہ فرض کریں وہاں پہنچ گیا اور میں نے بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھی. مجمع لگا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ جناب فلاں صاحب وہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا جناب یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں قریب گیا, میں نے جا کے گلے لگایا, میں نے فاتحہ پڑھی, تعزیت کی. پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ صاحب کون تھے؟ آپ نے کہا یہ مرحوم کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا مرحوم کے بیٹے ہیں تو یہ پھر یہ مرحوم کے وارث بھی ہوں گے؟ آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی کہ یہ مرحوم کے بیٹے ہیں. آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں مرحوم کا بیٹا ہے لیکن وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وارث نہیں ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت مولا آباد رکھے. میں بہت آپ کو زحمت نہیں دوں گا, کافی دیر سے بیٹھے ہوئے لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونے پائے. جملہ میرا نہیں ہے, میں قرآن کے ایک فیصلہ کروانا چاہ رہا ہوں اور قرآن کی آیت قرآن کے ماننے والوں کو سنا رہا ہوں. پوری بمانگ دو ہے, پوری طاقت سے ساتھ دینا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا بیٹا. میں نے کہا کس کا؟ آپ نے کہا مرحوم کا. میں نے کہا پھر یہ وارث مرنے کا؟ آپ نے کہا نہیں وارث نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا, نہ مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ گھر ہے, نہ گاڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے جس کا یہ وارث بنے. تو میں نے کہا میرے مسئلے کو آپ نے آسان کر دیا. آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ نے مسئلہ آسان کر دیا, اور وہ مسئلہ آسان یہ کیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. مولا آباد رکھے. رسام مل کے آئیں ذرا سارے, آپ جتنے نہیں بولے میں مل کے آ جائیں. فیصلہ ہو پوری طاقت سے. ایسا پیغام دے کے جا رہا ہوں میں. اب فرض کریں, اب اس مثال کو الٹ رہا ہوں میں. اب فرض کریں کوئی انسان مر گیا, کوئی انسان چلا گیا. اچھا وہ انسان جو مرا اس کے پاس ایک نہیں دو گھر ہیں, نوازا ہوا اللہ نے اس کو. ایک نہیں دو گاڑیاں ہیں, اس کے بعد دو بنگلے ہیں, زمینیں بھی بہت ساری ہیں, جائیداد بھی ہے, کھیت کھلیان بھی ہیں. لیکن وراثت لینے والے تین طبقے علماء نے لکھے ہیں کہ پہلے طبقے میں آتا ہے والدین اولاد, ہے نا, فرض کریں نہ والدین ہے نہ اولاد ہے. دوسرے طبقے میں آتے ہیں اس کے بھائی بہن وغیرہ, وہ بھی نہیں ہے, ہے نا. تیسرے طبقے میں پھر آتے ہیں چچا وغیرہ, پھوپھیاں وغیرہ. فرض کریں ان تین طبقوں میں اس مرنے والے کا کوئی بھی نہیں تھا, نہ بیٹا نہ بیوی نہ والدین نہ بھائی نہ بہن, کوئی بھی نہیں تھا. اب مجھے بتائیں وہ تو قبر میں گیا, اس کا مکان موجود, اس کی دکان موجود, وہ تو قبر میں گیا. اب علماء سے پوچھیں کہ جناب یہ مال کہاں جائے گا. میں یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں, تھکنا نہیں ہے, میرا ساتھ دینا. آواز آنی چاہیے یہاں سے لے کر آخر تک. آپ ذرا بیدار ہو جائیں سارے مل کے, جتنے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں. میں نے کب علماء سے پوچھیں, فقہا سے پوچھیں کہ جناب یہ مال کہاں جائے گا. وہ تو قبر میں گیا, مال تو نہیں جائے گا نا, مال تو قبر میں نہیں جائے گا, وہ تو سامنے رکھا ہوا ہے, گھر بھی موجود ہے, اس نے بنایا ہوا تھا بڑی محنت سے, اس کی گاڑی موجود ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایسا مال جائے گا معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ہے نا. اچھا تو میں نے کہا جناب یہ مال جو اس کا ہے مرنے والے کا, یہ حاکم شرع کے پاس جائے گا معصوم کے پاس. آپ نے کہا فقہ کا مسئلہ یہی ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس مال کو میراث کہوں. آپ نے کہا خبردار. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں مرنے والے کا ہے. آپ نے کہا مرنے والے کا تو ہے. تو میں نے کہا پھر کہیں کہ یہ مال, اس کا مکان, یہ میراث ہے. آپ نے کہا میراث نہیں ہے. میں نے کہا پھر دلیل مانگوں گا میں کہ دلیل کیا ہے. آپ نے کہا آپ کی دلیل یہ ہے کہ میراث وہاں آتی ہے جہاں وارث ہو. اللہ اکبر. جملہ مکمل ہو گیا. اب سمجھ میں آیا علی والے آخری آدمی تک. لفظ میراث وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر وارث ہو, کیونکہ اس مرنے والے کا نہ بیٹا تھا, نہ بیٹی تھی, نہ بھائی تھا, نہ بہن تھی, نہ بیوی تھی, نہ والدین تھے. تو اس کا مکان تو کہلائے گا لیکن میراث نہیں کہلائے گا. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اگر جہاں بھی لفظ میراث آئے لازمی ہے کہ وارث ساتھ میں ہو. اب سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہا ہوں, جا کے زمانے کو سناؤ کہ سورہ فاطر میں اللہ نے کیا کہا. میرا اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے. کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کے قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. مولا بات رکھے آپ کو سلامت رہے. مل کے سارے آباد رہے ہیں. توجہ ہے جہاں وارث ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. العجل ماشاء اللہ. مل کے العجل 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 علی ولی اللہ علی ولی اللہ. زندہ آباد. مل کے زندہ آباد. مرد آباد. مرد آباد. بے شمار بے شمار
یا علی ماشاء اللہ سلامت رہے. تھوڑا سا پڑھ دوں اور تھوڑا 5-10. اب اسی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں میں, دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں. اب زمانے کو سنانا اللہ کیا کہتا ہے, جہاں میراث وہیں بولا نہیں جائے گا. وہ لفظ بتا رہا ہے خود کے ساتھ میں وہ لگا ہوا ہے. اب سورہ فاطر کی آیت جا کے دیکھیں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے جس کی کتاب ہے, کہتا ہے میں نے اس کتاب کو میراث میں دیا. مولا آباد رکھ کے ذرا پیچھے مل کے آ جائیں, آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں میں, آیتیں پڑھ رہا ہوں میں. ہم نے اس کو مولا آباد رکھ کے نوٹتے ہوئے ہاتھوں کو, ہم نے اس قرآن کو میراث میں دیا. 10-12 منٹ کے اندر مجھے بس آیت تک پہنچنا ہے, لیکن یہ 10-12 منٹ بڑے اہم ہیں. میرا ساتھ دے تاکہ میں میراث پر ایک جملہ اور عرض کر دوں. دیکھو علی والوں, نبی والوں, جس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی نا, اسلامی جنگیں, اچھا اسلامی جنگ ہو گئی, اسلام فاتح ہو گیا, اسلام نے کفر پر غلبہ حاصل کر لیا. اب وہاں سے کفر ناکام ہوا ہے نا, شکست خوردہ ہو گیا ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ اگر اسلام جیت گیا جنگ, وہاں پر اس نے جنگ جیتی, تو ادھر سے جو ہے وہ کافروں کے پاس سے کنیزیں بھی ہیں, غلام بھی ہیں, ہے نا. اب غلام بھی آ رہے ہیں, کنیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اب علماء نے لکھا, فقہ نے لکھا کہ وہ جو غلام ہے جو اسلامی جنگ میں آیا ہے, وہ اگر صبح سے شام تک مزدوری کرے, خدا کریے میرا پیغام پہنچ جائے, پوری بیداری چاہ رہا ہوں میں آہستہ ہو جاؤں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. پوری طاقت سے آواز آپ کی میرے کانوں سے ٹکرائے گی, سماعتوں سے, تو انشاءاللہ جملہ مجھے ادا کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح مجمع بیٹھا ہوا لگے ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہوئے. اسلامی جنگ میں اسلام فاتح ہو گیا, اب کنیزیں بھی آ رہی ہیں, غلام بھی آ رہے ہیں. فقہ کہتی ہے کہ اگر وہ غلام جو اسلامی جنگ سے آیا ہے نا, وہ اگر صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرے, محنت کرے, ہے نا, تو جو وہ پیسہ کما کر لایا ہے, اسلام کہتا ہے وہ اپنے پیسے کا وارث نہیں بنتا. توجہ میں اتنا آسان کر رہا ہوں بچوں نوجوانوں کے لیے, مولا آباد رکھ کے سارے سے مل کے آ جائیں, بزرگان ملت جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. اسلام کہتا ہے کہ وہ جو کافر, وہ جو آیا ہے غلام بن کر, وہ اگر محنت کرے, مزدوری کرے, 8 گھنٹے 12 گھنٹے, 1000 روپے کما کے لایا, وہ اپنے اس 1000 روپے کا وارث نہیں بنے گا, ہے نا. اسی طریقے سے کنیز جو اسلامی جنگ میں آئی ہے, وہ کنیز اگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کرے, تو وہ اپنے اس پیسے کو جو کما کے لائی ہے, وہ اپنے اس پیسے کی وارث نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ وہ کنیز ہے. کیوں نہیں, میں نہیں بول رہا, اسلام بول رہا ہے, وہ اپنے پیسے کا وارث نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے. تو علی والوں سمجھ میں آیا کہ کنیزی وراثت سے روکتی ہے, غلامی وراثت سے منع کرتی ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی, تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے ہے؟ سلامت مولا بابا کا سلامت ہے. سلامت رہے مولا بادک کے. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی, آتی کہاں سے چشمے تغافل میں اگر پڑھوانا مجھے تو ذرا بولو, آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی, چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا, مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. علی حق سلامت رہے. یا علی مولا بات رکھے. آپ یہ عقیدے بیان کرنے کی جگہ ہے. میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, داستانیں نہیں سنا رہا, میں قرآن سنا رہا ہوں. قرآن کے ماننے والوں کو قرآن کی ہر آیت قرآن, قرآن کا ہر حرف قرآن, قرآن کا ہر سورہ قرآن, قرآن کا ہر سینٹنس قرآن, قرآن کی ہر عبارت قرآن, قرآن کا ہر صفحہ قرآن, قرآن کی ہر سطر قرآن, قرآن کی ہر تحریر قرآن, قرآن کا ہر جملہ قرآن, قرآن کا ہر لفظ قرآن, قرآن کا ہر حرف قرآن, ہے نا. قرآن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے. اللہ کیا کہتا ہے, ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. تو اگر غلام ہے وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. اگر کنیز ہے, وہ سناؤ, اگر کنیز ہے وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنے گی, اس لیے کہ وہ کنیز ہے, اس لیے کہ وہ غلام ہے. تو غلامی وراثت سے منع کرتی ہے. اب پوچھو فقہا سے, پوچھو علماء سے کہ وہ جو پیسے کما کے لایا ہے غلام, اس کا وارث کون بنے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ جو اس کنیز کا آقا ہے, جو اس غلام کا مولا ہے, وہ اس پیسے کا وارث بنے گا. اب سمجھ میں آیا, من کنت مولا ہو فہذا. سلامت رہے, سلامت رہے.
توجہ ہے؟ ہاتھ پہ بلند کیا نبی نے, ہاتھ پہ بلند کیا اور کیا کہا؟ سب بولے فہذا, مل کے بولے فہذا. آباد رہے, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو بلند رکھے, ہے نا. اس جملے میں میرے نبی نے قیامت تک کی ہدایت کر دی. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, غدیر کا منبر ہے, میدان غدیر ہے. آئے مبلغ کی روشنی میں میرے پیارے نبی کی زبان سے جملہ نکلا, من کنت مولا ہو, اس نبی کی زبان سے نکلا جس پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. اس زمین کے نبی کی زبان سے نکلا جس کے ہر کام اور عمل پر وحی الہی کی مہر ہے. وما ينطق عن الهوى کی زبان سے نکلا, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا نبی کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. 10 منٹ سے اوپر بیان نہیں کروں گا. جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. اور اس کے بعد میرے پیارے نبی نے علی کے لیے دعا کی. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. میں ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا ساتھ دیے گا ذرا. میں مسائل پہ بھی آنے لگا ہوں, لیکن 5 منٹ میرا دے ذرا, مل کے سارا مجمع اتنا بار بیٹھا ہوا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے کے بعد نبی نے کہا اللہم والمن والا ہو و آدمن آدھا ہو ونصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو. پروردگار تو, نبی کہہ رہے ہیں پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. سلامت رہے مولا, مولا آباد رکھے, یہ مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, ہے نا. میں اپنے علی کا ذکر کر رہا ہوں, اپنے علی, اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنا رہا ہوں, نبی کے چاہنے والوں کو سنا رہا ہوں, ربیع الاول کے مہینے میں سنا رہا ہوں, منبر پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں, علی والوں کے سامنے سنا رہا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے کے بعد کہنے لگے اللہم والمن والا ہو و آدمن عدا ہو. پروردگار تو اسے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. ونصر من نصر ہو, مالک تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وخذل من خذلہ, میرا خدا کرے جملہ پہنچ جائے تو میں آگے بڑھوں. پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. مولا سلامت رکھے. مجھے یہ بتا دیں, یہ علی والے جو ہاتھ بلند کر کے علی کے نام پر نعرے لگا رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ علی والے کہ نبی نے کیا کہا جملہ میں؟ نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ جملہ چھوٹا سا ہے نا, یہ میرے نبی کا قول ہے یا نہیں؟ سلامت. میں کتابیں بھی گنوا سکتا ہوں آپ کے سامنے, عربی فارسی براہ راست پڑھ سکتا ہوں اور اب وہ حوالے گنوا سکتا ہوں. مستقل کتابیں غدیر قوم کی اس واقعے کے اوپر, ہے نا, عربی میں, فارسی میں, اردو کے اندر. اب میرا جملہ سنیے گا. میں نے یہاں پر لکھ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ لکھ دیا میں نے. مجمع سے پوچھا کیا لکھا ہے, سب نے کہا ہمارے نبی کا قول ہے. یہاں میں نے یہاں پہ ادھر لکھ دیا اللہم والمن والا ہو و آدمن آدھا ہو, بڑی لمبی چوڑی. اور مجمع سے پوچھا جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے, سارے مجمع نے کہا یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیں, میں آہستہ ہو گیا ہوں, آپ ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کو نہیں سنانا, پورے زمانے کو سنانا ہے. یہاں لکھا ہوا تھا قول, یہاں لکھی ہوئی تھی دعا. اب چلیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے صدر اسلام کی طرف چلیں, 14 سال پہلے چلیں. کیا نبی کے چاہنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہودی میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا لیکن قول کا سچا مانتا تھا؟ پڑھا نا, بچپن کا سبق یاد آ گیا نا, بچپن کا سبق ہم سب کو یاد آ گیا, بس وہی آپ کو سنانا ہے لیکن پوری بیداری کے ساتھ. یہودی میرے نبی کو نبی تو نہیں مانتا, اگر مان لے تو مسلمان ہو جائے, لیکن کہتا کہ صادق القول ہے, اس کا قول سچا ہے. اور مباہلہ ہوا 9 ہجری میں. مباہلے میں کون آئے تھے؟ عیسائی آئے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کتابیں پڑھا, وہاں لکھا ہوا تھا, کہنے لگے انی لارا وجوہن, ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار, عیسائیوں کو نبی کی دعا پر ایمان. غدیر میں میرے علی کے لیے نبی نے 2 جملے کہے, ایک قول کہا, ایک دعا کہی. تو فیصلہ کرو, جو قول کو نہ مانے وہ یہودی سے بدتر ہے, جو دعا نہ مانے وہ عیسائی سے بدتر ہے. علی 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 ماشاء اللہ, علی 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 بے شک, علی 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 علی
حسین دیگر یزید دیگر یزید دیگر اہل بیت دشمنان کلان بی بی زن قاتلان بے شمار مل کے سارے ماشاءاللہ بس غدیر کا ممبر ہاتھ پہ بلند کیا نبی نے اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا سب بولے فہذا میری جان قربان نبی پاک کے اس پاک جملے کے اوپر غدیر خم کے میدان میں نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے آیا بلغ کی روشنی میں میدان غدیر میں قرآن کی روشنی میں جملہ کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب اس جملے کے مختلف شیڈز مختلف جہتیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. علی کا ذکر سننا ایمان, علی کا ذکر سننا عبادت ہے نا, ذکر علی عبادت ہے یا نہیں؟ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں, آپ بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں. ہر ایک کا طرز, ہر ایک کا ڈھنگ, ہر ایک کا رنگ, ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے, لیکن جملہ سنیے گا. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے. مولا آباد کے سلامت ہے یہ ہوتے ہاتھوں کو. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے یہ بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں میں, خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں. آپ میرے ساتھ دے رہے ہیں, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو پڑھنے کا جی لگ رہا ہے. 5-7 منٹ رہ گئے میرے پاس فضائل کے مصائب پہ آ جاؤں گا میں. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بتا دیا امت کو کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ بتنزیل قرآن ہم کریں گے, اور جنگ بتعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, چاند ہم شاہ کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. مولا بابا کیا توجہ ہے, سلامت ہے, مل کے ایسا نہیں, مل کے ایسا یا علی یا علی ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے آپ کی آواز کو, سبحان اللہ کو. ایک چھوٹی سی بات کہنے کی اجازت دیں گے مجھے آپ؟ بڑے نعرے لگا رہے ہیں علی والے, علی کا ذکر آتا ہے خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہونا بھی چاہیے ہے نا. اچھا تو اب یہ مجمع نبی والا علی والا بیٹھا ہوا میرے سامنے, نبی کا بھی کلمہ پڑھتا ہے, علی کا بھی کلمہ پڑھتا ہے. مجھے ایک جملہ آہستہ ہو گیا ہوں, آواز آنی چاہیے, مل کر سارا مجمع بول رہا ہے ماشاءاللہ. اس سے بھی زیادہ طاقت لگانا ہے, اس کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, مجھے بتائیں اللہ نے نبی کو بھی معجزہ دیا, علی کو بھی معجزہ دیا ہے نا. اچھا معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اللہ کا نمائندہ بن کے آیا نا. نعوذ باللہ کوئی بھی کھڑا ہو کے بولے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو کیا دلیل ہوگی اس کے پاس؟ تو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی نبوت و امامت کی دلیل ہو. مولا آباد رکھے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو آپ نے نعرہ لگا دیا جناب, نبی کے ہاتھوں اللہ نے چاند کے ٹکڑے کروائے اور علی کے ذریعے سورج پلٹایا. یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, اسے پھر پوچھ رہا ہوں میں, نبی کو جو معجزہ دیا وہ شق القمر چاند ہے نا, اور علی کو جو معجزہ دیا وہ سورج پلٹایا گیا. حالانکہ سورج ہوتا ہے بڑا. اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے. ایک جملہ کہنا چاہ, مل کے آواز نہیں آ رہی مجھے, مل کے سارے آ جائیں. بھائی بتائیں مجھے, سورج ہوتا ہے بڑا, یہ پیچھے والے سے پوچھ رہا ہوں میں, سورج بڑا ہوتا ہے نا, اور چاند ہوتا ہے چھوٹا, ٹھیک ہے نا. قرآن میں کچھ ذکر بھی آیا شمس قمر کا. عجیب بات ہے بھائی, سورج کا معجزہ دیا علی کو, جو بڑا تھا وہ معجزہ دیا علی کو, اور جو چھوٹا چاند تھا وہ معجزہ دیا نبی کو. یعنی اللہ نے الٹی گنگا بہا دی. بھائی دینا چاہیے تھا جو معجزہ سورج کا نبی کو, نبی ہے نا اور علی جانشین ہے, لیکن اللہ نے الٹا کر دیا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں, اللہ نے چاند کا معجزہ نبی کو دیا اور سورج کا معجزہ علی کو دیا. تو اس میں بات کیا تھی, راز کیا تھا؟ تو بات چھوٹے بڑے کی نہیں تھی علی والوں, بات یہ تھی کہ جیسا اندھیرا ہوتا ہے ویسی روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. نبوت کے مرحلے میں اندھیرا کم تھا تو چاند کی روشنی کافی ہو گئی, لیکن امامت کے مرحلے میں منافقوں کا اندھیرا تھا تو سورج پلٹا کے انتظام کیا. سلامت ہے. توجہ ہے, سورج پلٹایا, جیسا اندھیرا ویسے روشنی. آباد رہے آپ, دور دور سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, نعرہ پڑھوں ایک جملے اور پڑھوں,
سلامت رہے مولا آباد کے. دیکھیں آوازیں آتی ہیں کان سے ٹکراتی ہیں تو پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے نا. اب آخری کلمات ہے, بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. تو جو چھوٹی چیز تھی اس کو موجودہ نبی کو دیا. اس لیے کہ جیسا اندھیرا ہے ویسی روشنی کا انتظام ہے. نبوت کے مرحلے میں اندھیرا کم تھا, چاند کافی ہو گیا, لیکن امامت کے مرحلے میں منافقوں کا اندھیرا تھا. سورج پلٹا کے روشنی کا انتظام کیا گیا ہے نا. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں, نبی نے کیسا انتظام کیا؟ کہہ رہے کہ من کنتم, جس کا میں مولا, فہذا علی مولا, اس کا علی مولا نہیں, ہاذا. نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ نکالنے پاؤ. ماشاءاللہ مولا آباد کے. میں آخری کلمات ادا کر رہا ہوں, تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ ہاں ہوں کر کے آگے بڑھے. ایسے نہ میں آگے بڑھ پاؤں گا نہ آپ آگے بڑھیں گے. مل کر ذرا میرا ساتھ دے دیں تاکہ آخری کلمات ادا کر دوں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آیت آ گئی تھی نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. نبی نے کہا میں ہاتھ پہ بلند کروں گا اور زبان سے کہوں گا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, تاکہ امت پہچان لے کہ قرآن ہمارا, پڑھائے علی, شریعت ہماری, چلائے علی, چراغ ہمارا, جلائے علی, گرے علم, اٹھائے علی, کھڑے صنم, گرائے علی, دعویٰ ہمارا, شہادت علی کی, اطاعت ہماری, مودت علی کی, نبوت ہماری, امامت علی کی, رسالت ہماری, ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے, جمال علی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, برہان ہم ہوں گے, حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم کا در علی, مالک کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے, آل یاسین علی, کتاب مبین ہم ہوں گے, امام مبین علی, الستو اعلیٰ ہم ہوں گے, من کنت مولا علی, اور مکہ مکہ ہم ہوں گے, زماں زماں علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں علی. آباد رہے آپ. جو ہے علیم مولا آباد. ایک شخص آیا میرے چوتھے امام کی خدمت میں, مدینے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ذریعہ رسول کی زیارت کو گیا. وہاں سے فارغ ہو کے سید سجاد کے پاس آیا کہ امام کی زیارت کرے. امام نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے. کہا فرد رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار پکڑ کے ڈھونڈ کے حسین کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. پوچھنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا میں نے فرد رسول سے پوچھا کہ مولا آپ نے حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا, عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا, علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا, یہ حرملہ علی اصغر قاتل کا تجھے نہیں معلوم؟ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. بس راوی کوفے کا رہنے والا تھا. وہ کہتا ہے میں واپس گیا کوفے, مختار میرے دوست تھے, میں مختار سے ملنے ان کے پاس گیا. میں دربار میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا. میں نے زور سے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا کہ اللہ تو واقعہ اکبر ہے, کبیر ہے, لیکن یہ کون سا وقت اللہ اکبر کہنے کا؟ راوی کہتا میں نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد فرما رہے تھے کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی نا,
کہا مختار نے کہا کہ حرملہ کو بلایا جائے. حرملہ آیا. کہا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر کچھ بھی تو نہیں کیا. کہا تو نے اس واقعے میں کیا کیا؟ کچھ بول. کہا ہم نے کچھ بھی تو نہیں کیا. کہا نہیں پھر بھی تو بول تو نے کیا کیا؟ کہا امیر میں نے اس پورے واقعے میں 3 تیر چلائے. کہا تفصیل بیان کر. کہا امیر چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا. کہا امیر میں نے پہلے تیر اس وقت چلائے جب حسن کا بیٹا حسین کا بھتیجا حسین کی گود میں تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی تیر مارنے کی, کوئی جگہ نہیں تھی تلوار مارنے کی, بچہ چھپا ہوا تھا. میں نے تیر کا نشانہ لیا بچے کا, بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. تم رو رہے, تمہارے ماتم کر رہے, خدا تمہارے ماتم کو سلام رکھے. ایام ازا کی آخری شب لگنے والی ہے نا, حسن عسکر کا بھی پرسہ بھی ہے, خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. کہا پوچھا, کہا دوسرا تیر؟ کہا امیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ہو کر ذوالجناح پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے والے تھے. میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا, حسین اس کے بعد سنبھل نہیں سکے, زمین پر آ گئے. بس دیکھو شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی ہے نا. حسین کے سوار ہونے کی شان یہ تھی کہ حسین جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے نا, ابو الفضل عباس رکاب تھاما کرتے تھے, علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے. میرے مولا کا دل بھر آیا, مقتل کو دیکھا, میدان کو دیکھا, اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے اینا اینا علی الاکبر, اینا اینا علی الاکبر, اینا اینا قاسم بن حسن, اینا اینا ابو الفضل عباس. عباس کا نام آیا, ساحل پہ پڑے کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. ایام ازا کے آگے شب ہے نا, آواز دی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. 2 مرتبہ کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو الٹتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. حسین ذوالجناح پر بلند ہوئے. ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہیے. اس مجمع میں مومنین بھی ہیں, مومنات بھی ہیں, بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے. ذوالجناح کو حسین نے جب ایڑ لگائی نا تو ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. میرے مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ایک بار ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی اور جانتے کیا کہا؟ کہ ذوالجناح اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا, عباس نے ساتھ چھوڑ دیا, علی اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا, قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور محمد چلے گئے. ذوالجناح اب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے, خاموش کھڑا ہے. اتنے میں مقتل کہتا ہے کہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ڈانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ بھیجا. حسین کی نگاہ پڑی سکینہ پر. ذوالجناح سے اس نے بچی کو گود میں لیا, چھوٹی بچی ہے نا, اور کہا سکینہ مجھے جانے دو. کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا دعینی سکینہ لعلی آتیک بالماء. مقتل کی تمہیں سنو گے. حسین نے کہا بچی سے کہ سکینہ مجھے چھوڑو, شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. بچی رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا, نہ جاؤ بابا, بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے اور تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے. رونے والے چھوٹی بچی ہے نا, گھبرا کے پوچھا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بچی جس کا باپ مر جائے اس کو تماشے لگائے جاتے ہیں, اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں, وہ یتیم ہو جاتی ہے. تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سو جاؤں گی. خدا آپ کے وعدوں کو سلامت رکھے. ایام ازا کے آخری شب ہے نا, آج شب لگنے والی ہے. خدا آپ کے پوچھو تو قبول فرمائے. یہ سوچ کے رونا کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو. سکینہ کو دلاسا دیا, میدان میں آئے اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. مقتل کے جملے ہیں. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا. لڑتے لڑتے ساحل کے قریب آئے, عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی, رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے اور کہنے لگے بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. یہ وہ وقت تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئی
اور تنہا میدان میں حسین کھڑے ہیں, اکیلے حسین کھڑے ہیں. اتنے فضا میں آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, حسین یہ جنگ کا وقت نہیں ہے, حسین واپس آ جاؤ. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ میرا مولا تلوار کو نیام میں رکھا, انا للہ کہہ کر سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. سنو گے, اب فوج یزید ایک نہیں 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی. کہیں سے مقتل لکھتا ہے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں آئیں. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک بتا حسین نے زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں ہے, کہا زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے, وہی مجھے زمین پر اتار دے. حسین زمین پر آئے اور آزاداروں کس شان سے آئے. امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر. حسین زمین پر آئے, حسین زمین پر آئے, ہتھیلیوں پر زور دے کر بلند ہوئے, فرات کی طرف نگاہ کی اور 3 مرتبہ کہا واہ باشا, واہ باشا, واہ باشا. فوج بڑھی کہ حسین کو قتل کرے. ایک بڑا ذوالجلال نے حسین کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا. اہل فوج نے چاہا کہ پہلے ذوالجلال کو مارے, پھر میرے ساتھ نے آواز دی خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا, یہ رسول کی سواری کے جانور ہے. حسین نے امامہ اتارا, ذوالجلال کی زین پہ رکھا, تلوار نکالی, گردن میں حمایت کی, آخری جملہ اور اشارہ کیا خیمہ گاہ کی طرف. ذوالجلال چلا خیمہ گاہ کی طرف. چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی. ذوالجلال کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا ذوالجلال